میں سیدنا فاروق اعظم کی بات کرتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ بندہ کچا ہے، نہ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر تو رب نے حق جاری فرما دیا۔ فاروق جو کہہ دیں اللہ اس کے مطابق قرآن نازل کر دیتا ہے۔ امام سیوطی نے ان آیات کی تفصیل لکھی ہے جو حضرت عمر کی رضا کے مطابق نازل ہو گئی، لیکن حضرت عمر کے سامنے ایک بی بی لائی گئی، اس نے زنا کیا، سیاستہ میں روایت۔ حضرت فاروق اعظم نے حد جاری کر دی، فرمایا لے جاؤ اسے سنسار کرو یا کوڑے مارو۔ صحابہ لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا آ گئے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ حضور اس پر حضرت عمر نے حد لگائی ہے، فرمایا عمر کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تو بیچاری دیوانی ہے، یہ تو ذہنی طور پر کمزور ہے، یہ تو مجذوب ہے، اسے تو پتہ ہی کو نہیں، یہ بتایا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا عمر نے پوچھا تھا؟ حضور نہیں، فرمایا چلو واپس چلو، حق قبول کریں۔ حضرت مولا علی شیر خدا واپس لائے، فرمایا عمر فیصلہ کرتے ہو پوری بات کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نے کہا لی کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت پہ حد لگائی؟ حضور لگائی۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مجذوب ہے، دیوانی ہے، مرفوع القلم ہے، اس پر حد نہیں لگتی؟ عرض کی کہ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پہلے پتہ کیا کرنا پھر معاملہ طے کیا کر۔ تو حضرت عمر نے کوئی بہانہ نہیں کیا، بہانے بھی ہوتے ہیں نا، انہیں مینوں صحیح نہیں گل دسی، اے بندے نے مینوں انج کیا سی، کوئی بہانہ نہیں لگایا۔ عمر نیچے اترے اور سجدے میں گر گئے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے، یا اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اور پھر چمکتے ہوئے جملے سیدنا فاروق اعظم کے فرمانے لگے لوگو آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بات کو سمجھیں، آپ قبول کریں اگر آپ تک، شکر کریں حق اگر کسی تک آ گیا، حق کو مانیں اور ڈٹنا سیکھیں اور حق بات کہنا سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کچھ معاملات ایسے ہوئے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان شراب چھپا کے نا اپنی چادر کی اوٹ میں تو حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا، شراب چھپا کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج بھی کوئی منع کرنے والا ہو تو لوگ منع ہونے کو تیار تو ہیں، پر ہم منع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے کہنے پہ بڑی بڑی محفلیں ہو سکتی ہیں تو ہمارے کہنے پہ داڑھی بھی پوری ہو ہی سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، اس طرف لاتے ہی نہیں۔ ہمارے کہنے پر اگر بڑے بڑے چندے لوگ دے دیتے ہیں تو امید ہے نمازی بھی ہو ہی جائیں گے۔ توجہ دلانے کی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں؟ ایک نوجوان جا رہا ہے، شراب چھپائے تو سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی ہوئی، یہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا حضور وہ نا سرکہ ہے میرے پاس، اور اندر دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ آج عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اندر دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب۔ حضور سرکہ ہے، سرکہ۔ حضرت عمر کہنے لگے کھولنا ذرا۔ چادر کھولی تو بوتل میں واقعی سرکہ نکل آیا۔ وہ الحمدللہ الحمدللہ پکار کے چلنے لگا۔ ایک روایت میں نے ایسی بھی پڑھی کہ جب وہ جا رہا تھا تو حضرت عمر نے آواز دی، فرمانے لگے عمر سے ڈر کے توبہ کی ہے تو شراب کا سرکہ بنا ہے، اگر تو رب سے ڈر کے توبہ کرتا تو اللہ نے اس کو شہر بنا دینا تھا اور تیرے کام آ جاتا۔ کوئی ہونا تو چاہیے نا منع کرنے والا۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کروں، جب آپ تک حق آ جائے تو اسے قبول بھی کرے گا، حق آ جائے تو اسے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مصر فتح ہو گیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنے۔ رواج یہ تھا مصر کے اندر کہ ایک دریا چلتا تھا، دریائے نیل، اور سارے مصر کا انحصار اسی دریا پہ تھا، فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے، جانور بھی اسی سے پانی پیتے، کھیتیاں